اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ سورہ نور آیت نمبر 3۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ جو کوئی بھی اس بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، وہ چاہے عورت ہے یا مرد ہے، اسے 100 کوڑے مارے جائیں، اور اس معاملے میں کوئی نرمی بھی نہیں برتنی ہے اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں الزانی، زنا کرنے والا شخص، لا ینکح، نہیں نکاح کرے، الا زانیتن، مگر زانیہ کے ساتھ ہی۔ یہاں لفظ لا ینکح خبر کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ نہیں کے مفہوم میں ہے، یعنی اس کام سے روکا جا رہا ہے کہ ایک بدکار شخص کا نکاح بدکار عورت کے ساتھ ہی ہو، او مشرکتن، یا ایک بدکار شخص کا نکاح ایک مشرکہ عورت سے ہو۔ تو یہاں پر مقصود ایک اسلامی معاشرے کے اندر حص ایمان کو بیدار کرنا ہے کہ تمہارے اندر اس برے عمل سے نفرت اور بیزاری ہونی چاہیے۔ اگر کوئی زانی تمہارے اندر نکاح کرنا چاہے تو کوئی صاحب ایمان اس کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اہل ایمان ایسے لوگوں کو رشتے میں ترجیح نہ دیں۔ جہاں بہت سی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے نکاح کراتے ہوئے، وہاں اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے کہ آیا جس شخص کو میں اپنی بہن یا بیٹی دے رہا ہوں یہ با کردار ہے یا نہیں۔ تو کسی بھی ایسے شخص کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ جو خود تو بدکاری کرنے والا ہے اور خود اپنے لیے کسی پاکیزہ عورت کا متلاشی ہے، اب اگر اسے کوئی نکاح میں ملے تو ایسی ہی عورت ملے جو زانیہ ہو یا مشرکہ ہو، بدکار عورت ہو۔ اسی طرح والزانیۃ، اگر کوئی بدکار عورت ہے، لا ینکحھا، نہ نکاح کرے اس کے ساتھ، الا زان، مگر ایک زانی شخص، او مشرکن، یا مشرک۔ تو جس طرح مرد کے لیے سختی بیان کی گئی اسی طرح عورت کے لیے بھی کہ اگر کوئی برائی کی مرتکب ہونے والی ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا جائے کہ صرف کسی کی زینت کو نہ دیکھا جائے، ظاہری حسن و جمال کو نہ دیکھا جائے، بلکہ اس سے زیادہ کردار کو دیکھا جائے۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے خاندان اور نسب کی وجہ سے، اور چوتھی چیز اس کے دین کی وجہ سے، اور فرمایا بہتر وہی ہے جو عورت کا دین دیکھتا ہے۔ تو چاہے نکاح کسی لڑکے کا کروانا ہے چاہے لڑکی کا کرانا ہے، اس صورت میں بر اور رشتہ وہ ڈھونڈا جائے جو پاک دامن ہو۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی مومن کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا نکاح کسی مشرکہ کے ساتھ کیا جائے یا کسی عورت کا کسی مشرک کے ساتھ نکاح کیا جائے، یہ تو حرام ہے۔ تو یہاں پر یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح عقائد میں سب سے برا عقیدہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت جس کو چاہے گا بخش دے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے۔ تو مشرک کے لیے معافی نہیں ہے الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ اسی طرح اعمال کے لحاظ سے یہ عمل انتہائی برا عمل ہے۔ مشرک بھی ایک پر اتفاق نہیں کرتا، اللہ کی ذات پر توکل اور یقین نہیں کرتا، اس پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ بدکار شخص ہے یا کوئی عورت ہے، وہ بھی حلال راستے کو ترک کر کے حرام کو اختیار کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں جو سختی برتی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ معاشرے کو پاکیزہ اور صاف رکھا جائے، نسب کو خالص رکھا جائے، اور ایسے بدچلن لوگ اگر کسی شریف مسلمان سے رشتہ داری کے خواہش مند ہوں تو وہ ان کی درخواست ٹھکرا دے۔ یہ بیداری جرائم کے سد باب کے لیے، یعنی جرائم کو روکنے کے لیے ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے۔ اس لیے حتمی طور پر اللہ نے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور حرام کر دیا گیا ہے اس کو مومنین پر، ایمان لانے والوں پر۔ الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد،
دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عفت اور پاک دامنی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ سورہ نور آیات 4 اور 5۔ آیت نمبر 3 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکة، کہ بدکار انسان نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ۔ بعض مفسرین نے ینکح سے یہاں مراد جماع کا معنی بھی لیا ہے، تو اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ ایک بدکار انسان بدکاری کے لیے ایک بدکار عورت کا متلاشی ہوتا ہے، یا پھر مشرکہ کا، کہ جس کو توحید کا فہم نہیں ہے وہ بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی۔ اور اسی طرح اگر کوئی بدکار عورت ہے تو وہ اس برے کام کے لیے کسی بدکار مرد کا ہی ارادہ کرتی ہے۔ بدکار مرد کبھی عصمت والی عورت کا ارادہ نہیں کرے گا، عفیفہ عورت کی طرف نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک بدکار عورت کسی عفیف مرد کا ارادہ نہیں کرتی۔ آیت نمبر 2 میں الزانیۃ والزانی تذکرہ زانیہ عورت کا پہلے کیا گیا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اس جرم کے ارتکاب میں مرد کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن آیت نمبر 3 میں مرد کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے، کیونکہ عمومی طور پر نکاح کا پیغام مردوں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اب آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں والذین، اور جو لوگ یرمون المحصنات، راما یرمی کا مطلب ہوتا ہے مارنا، رمی کرنا، تو یہاں اس سے مراد پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ہے، یعنی انہوں نے کوئی جرم تو نہیں کیا لیکن ان کی طرف الزام تھوپ دیا گیا ہے، اور محصنات سے مراد پاک دامن عورتیں ہیں۔ اب جو لوگ بھی کسی پاک دامن عورت کے بارے میں یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے بدکاری کی ہے، ثم پھر لم یأتوا وہ نہیں لاتے بأربعۃ شہداء 4 گواہ، تو یہاں سے اب قذف کے معاملے میں شہادت اور سزا کا قانون بیان ہو رہا ہے کہ جو لوگ شریف اور آزاد مومنات پر زنا کی تہمت لگائیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جرم کے 4 عینی شاہد پیش کریں۔ باقی معاملات میں 2 گواہ ہی کافی ہوتے ہیں، لیکن اس معاملے میں کیونکہ کسی کی عصمت کا معاملہ ہے، عفت کا معاملہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 4 گواہوں کی حد متعین کی ہے۔ تو فرمایا کوئی تہمت تو لگا دیتا ہے لیکن 4 گواہ نہیں لا سکتا، فَاجْلِدُوهُمْ تو مارو انہیں 80 جلدہ 80 کوڑے، کہ کسی نے تہمت تو لگا دی مگر 4 گواہ پیش نہ کر سکا تو ایسے شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ اور تم قبول نہ کرو ان کی شہادتاً گواہی ابداً کبھی بھی، کہ جس نے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دی ہے اب آئندہ سے اس شخص کی کبھی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یاد رہے کہ اسلامی معاشرے میں کسی کا ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت ہو جانا، یعنی اس کی شہادت کو قبول نہ کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امت مسلمہ میں سے ہونے کی وجہ سے ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ شہداء للہ ہے، وہ گواہ ہے اللہ کی زمین پر، لیکن اگر وہ اس جرم کا مرتکب ہوا ہے کہ اس نے کسی عورت پر تہمت لگائی ہے اور پھر وہ گواہ پیش نہیں کر سکا تو ایسے شخص کی گواہی قابل قبول نہیں رہے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور فرمایا یہی لوگ فاسق ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تابو توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ پس بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو توبہ اور اصلاح کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس طرح کے لوگوں کے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن جو ان کی شہادت اور گواہی والا معاملہ ہے
یہ چیز بدستور باقی رہے گی، یعنی ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، ایسے لوگوں کو آئندہ قابل اعتبار نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور دل کا حال صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس معاملے میں سختی اس لیے برتی گئی ہے کہ کسی کی عزت عفت کوئی عام چیز نہیں ہوتی، لہٰذا کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کرنے سے پہلے کئی بار سوچ لیا جائے، خام خواہ کسی کے بارے میں کیچڑ نہ اچھالا جائے۔ جس طرح معاشرے کو اس برائی سے محفوظ رکھنا ہے، اسی طرح اپنی زبانوں کو بھی اس برے موضوع سے دور رکھنا ہے۔ لہٰذا اس برائی کے ارتکاب کرنے والے کو 100 کوڑے، اور جو ایسا الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کو حد قذف کہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عفت اور عافیت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔